مقام عطا فرمایا ہے، وہ عزت و شرف اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی سرور کائنات رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو انسان کو یہ شرف نہ ملتا، انسان کو یہ عزت نہ ملتی، انسان کو یہ مقام نہ ملتا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا امتی ہونا، ویسے تو عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، جو ماننے والا وہ بھی، جو نہیں ماننے والا وہ بھی حضور کا امتی ہے، لیکن ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں کلمہ جیسی دولت سے نوازا ہے، ایمان جیسی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت کی بات، جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے پڑھ لیجیے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جب ایک بار بندہ پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیوں سے پور کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے اس کلمہ کی۔ اور یاد رکھیے گا آیت الکرسی قرآن پاک کے اندر ہے نا، ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس آیت الکرسی سے بھی زیادہ ثواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے میں۔ جتنی طاقت کلمے کے اندر ہے اتنی طاقت آیت الکرسی کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی طاقت آیت الکرسی سے بھی زیادہ۔ اللہ نے کتنا بڑا شرف اور ہمیں مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے جو اللہ کے نبی پہ اللہ کا قرآن اترا، اللہ کے نبی پہ اللہ کا قرآن اترا، تو اس قرآن کے پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں مدرسے کے اندر بھیج دیا۔ ہم صبح اور شام، دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جتنے نبی آئے، رسول آئے، اللہ نے ان کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ نبی آئے، اس کے ساتھ معجزہ آیا، معجزہ ختم۔ حضور علیہ السلام کے 4000 معجزات ہیں۔ کتنے معجزات ہیں؟ آپ علیہ السلام کے 2 بڑے معجزے ہیں، ایک معراج النبی، اور ایک قرآن۔ لیکن قرآن مجید والا جو معجزہ ہے یہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، اس کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں اپنا
محبوب بنا لے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے بھائیو، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا اللہ نے جو حضرت انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پہ میرے محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ، پھر کلمے کے دوسرے جز میں میرے محمد کا ذکر ہوگا محمد رسول اللہ۔ نماز میں آذان میں پہلے میرا ذکر ہوگا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے گواہی کے بعد آذان میں بھی میرے محمد کی بھی گواہی دینی ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز کے اندر تم پہلے اللہ اکبر کہو، ثنا کو پڑھو، ثنا کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر قیام آیا ہے تو قیام کا کیا معنی ہے؟ میری عبادت کرو کھڑے ہو کر کے، قیام کرو تو رکوع کرو تو میرے لیے، اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو تو میرے لیے۔ اب اوپر نیچے ہو رہے نماز کے اندر، کبھی ثنا پڑھ رہے ہیں، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر پر درود پاک پڑھنے کے، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو بڑے سکون کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے میری تشہد کے بعد میرے نبی پہ درود پڑھو۔ نماز میں بھی میرے نبی کا ذکر، قبر میں بھی میرا نبی کا ذکر، حشر میں بھی میرے۔ جب سارے عالم کے اندر جب اللہ سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اس وقت سارے نبی بھی، سارے رسول بھی، سارے پیغمبر بھی، سارے انسان بھی، سارے جن بھی، سارے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ لیکن ایک ہی شخصیت ہوگی جو کہہ رہی ہوگی یا رب امتی، یا رب امتی۔ تو حضور علیہ السلام کی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے۔ تو جو لوگ حضور علیہ السلام کی ہجو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جن جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ آج یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، سب کو معاف کیا، لیکن ان بدبختوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کو معاف نہیں کیا۔ تو بھائی اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا ادب نصیب فرمائے۔ اب میں نے آخر میں ایک ایسے کلمات آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کا معمول بنا لیں۔ صرف ہر نماز کے بعد آپ کس بار پڑھیں گے، جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، اگر پریشانی ہے،
اگر غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مقدمہ ہے، تو قیدی ہے تو قیدی رہا ہو جائے گا۔ اگر بھائیوں بھوکا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کھانا کھلا دیں گے، پیاسا ہے تو اللہ اس کو پیاس کو بجھا دیں گے۔ اگر بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس کلمات کو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے رشتے کروا دیں گے، اللہ ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، بتا دیں گے، اگلی بار بتا دیں، ابھی بتا دیں، پڑھو گے پھر انشاءاللہ اللہ سے مانگو گے نا۔ سبحانک انت ولینا، سبحانک انت ولینا، سبحانک انت ولینا، سبحانک انت ولینا۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ تو پاک ذات ہے، اللہ تو آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہے، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہے، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے، مسائل کو دور کر دیں گے۔ سبحانک انت ولینا، سبحانک انت ولینا۔ یہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، پریشان ہیں، دوست ہیں، آپ سب کو بتائیں۔ جن کا رزق نہیں آتا، کاروبار کی ترقی نہیں ہوتی، تو کیا پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 21 دفعہ سبحانک انت ولینا، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہماری مقروض ہے، اے اللہ ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، جن جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یا اللہ سب کو نیک ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ مدارس تمام مدارس کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر جامعہ خالد بن ولید کی حفاظت فرما، اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما، معاونین کی آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اندر اخلاص نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔